اور انہوں نے جو تقریر کی ہے لندن میں وہ خصوصاً نواز شریف صاحب، جو آپ پہلے نقطہ اٹھا رہے تھے طارق صاحب، کہ نواز شریف صاحب پر خصوصی عنایت ہے ایک دستے شفقت رکھا انہوں نے نواز شریف صاحب پر، لیکن پیپلز پارٹی پر ہتھولا رکھ رہے ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہتھولا رکھ رہے ہیں کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز. مجھے آپ کے بہت سے معاملات پتہ ہیں، آپ کو میرے بہت سے معاملات پتہ ہیں، لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. اس لیے دونوں ایک دوسرے کو شاید بچانے کی کوشش کریں گے. سنیں ذرا اس تقریر میں کیا کہتے ہیں میاں صاحب کے بارے میں، خصوصی طور پر کیا عنایت فرمائی ہے باسی صاحب، یہ بھی سن لیجیے گا. اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ باسی صاحب کا کیا اس پر ریاکشن کیا ہوگا. تو پہلے سنتے ہیں مشرف صاحب نے کیا کہا لندن. بال تو اب انہوں نے اگوا لیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں تھوڑے سے بیج اندر ڈالنے چاہیے تھے تاکہ دماغ بھی اگتا. بدتمیزی کی بھی لمٹس کراس کی گئی ہے ان دنوں میں ٹیلی ویژن کے اوپر، خاص طور پہ یہ نواز شریف کے جو چیلے ہیں، میں ان کو چیلے کہتا ہوں، ان کے جو فالوور ہیں، پیچھے جو چل رہے ہیں، انہوں نے بدتمیزی کی لمٹس کراس کی ہے. کوئی تمیز نہیں بات کرنے کی، اور کیسے انہوں نے بات کرنا ہے کسی سے. میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کون کیسے بول رہا ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں پہلے اپنی شکلیں دیکھیں، اس کے بعد بات کریں. وہ اردو میں کہتے ہیں ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا. اگر شکل گندی ہے تو بات تو اچھی کرنا سیکھ لو یار. جی عواسی صاحب دیکھیں، ایک کریلا اوپر سے نیچے چڑھا. اب آپ دیکھیں نا فرق، دیکھیں قائد اعظم کا نام لینا، علامہ محمد اقبال کا نام لینا. ایکچولی جب آپ گانے بجانے والوں کے ساتھ رہیں گے، مسخروں کے ساتھ رہیں گے تو مسخری گفتگو کریں گے. میری قیادت نے بالکل ہمیں اسٹریٹ فارورڈ اس بات سے منع کی ہے کہ ہم نے ان ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے. ہم نے کسی کی ذاتیات پہ بات کرنا شروع کریں گے. دیکھو آپ کی ذاتیات کو کیوں سب سے زیادہ ہمیں اس سے غرض اس لیے نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ایسا شخص پاکستان نواز شریف کی طرح آپ کو پتا ہے سے تجربات کرنے کا مطابق. میری بات سنو، کاشف وہ وزیر اعظم تھا جس نے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی اور ایٹمی دھماکے کیے، امریکہ کو بھی جواب دیا، یورپ کو بھی جواب دیا. یہ وہ چیف آف آرمی سٹاف تھا جو ایک فون کے اوپر لیٹ گیا. یہ وہ چیف آف آرمی سٹاف تھا جو ہندوستان کے آگے ہاتھ جوڑ کر گھٹنے پکڑے. وہ کیا تھا؟ وہ مرارجی ڈیسائز تھا کہ کون سا تھا؟ وہ واجپئی وہ تھا. واجپئی کے پکڑے، اس کے گھٹنے پکڑے، 11 راستے کھول دیے کشمیر کے. یہ وہ شخص تھا. لیکن میں کسی اس کی ذاتیات پہ جائے بغیر صرف اتنی بات ضرور کروں گا کہ اس وزیر اعظم کے بارے میں بات کرتے ہو جو اس مملکت خداداد پاکستان کے لوگوں کا 2 مرتبہ کا 2/3 میجورٹی والا وزیر اعظم تھا، اور اسے عوام نے نہیں، تمہاری بندوقوں نے قید و بند کی صحبتیں دی تھی. اور آج بھی وہ انشاءاللہ تعالی اس عوام کے دلوں میں رہتا ہے اور عوامی حمایت سے آئے گا. اور یہ بھی دوسری بات آپ سے کہتا چلا جاؤں، لمبی تفصیل ہو سکتی ہے، شکلوں پہ بھی، رات کی تاریکیوں پہ بھی، دن کے اجالوں کو بھی، سب کو ہم چھیڑ سکتے ہیں. لیکن میرے مرشد نے کہا تھا کہ گندگی میں پتھر مارو گے تو چھینٹیں آپ کے پڑیں گی. ہم ادھر نہیں جانا چاہتے. ہم ایگریکلچر کی بات کرنا چاہتے ہیں، ایگریکلچر ریفارمز کی بات کرنا چاہتے ہیں. ہم اس انڈسٹری کی بات کرنا چاہتے ہیں جو 8-8.5 سال میں لگی ہے. وہ کہاں پہ ہے؟ وہ ایگریکلچر ریفارمز کہاں پہ؟ آپ ترقی کی بات کرتے ہو. اس ملک کو آپ نے ٹریڈنگ کنٹری بنا دیا، کنزیومر کنٹری بنا دیا. آپ نے اس ملک کے اندر 18 کروڑ عوام کے لیے کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں اتنے موبائل آگے. آپ نے کسی کو کہا کہ ہم آپ کا موبائل امپورٹ نہیں کریں گے آپ جب تک یہاں مینوفیکچرنگ یونٹ نہیں لگاتے؟ آپ نے ٹیکسٹائل کا کیا حشر کیا آپ کے دور کے اندر جو ایک انڈسٹری تھی اس پاکستان کے لیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے. اس ملک کے اندر پہلے بھی ٹانگا پارٹیاں موجود ہیں، اس ملک کے اندر پہلے بھی سیمینار والی اور لائبریری والی جو ہے وہ موجود ہیں، کتابوں والی موجود ہے پارٹیاں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک پارٹی میں اور اضافہ ہوتا ہے اور وہ پارٹی کا جو اس وقت مکے لہرانے والا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بیٹھ کے بہادری کے قصے سنانے والا، میں کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. اور اگر آئے گا تو آئین اور قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ لٹکاؤ دو نہیں، پہلے اس کا احتساب کرو، عدالتوں میں لے کے آؤ. اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ بچیوں کے والدین زندہ ہیں، ان کے رشتہ دار زندہ ہیں،
ان بچوں کے والدین زندہ ہیں، ان بچوں کے رشتہ دار زندہ ہیں، وہ بلوچی زندہ ہے جو آج محرومیت کا شکار ہوا ہے، وہ بلوچی آج اکبر بگٹی کی شہادت کی وجہ سے محرومیت کا شکار ہے، اس محرومیت کا ازالہ وہ اس کی سزا کی طور کے اوپر اور جو ہمارے آئین اور قانون میں موجود ہے، آئین اور قانون کے باہر کوئی بات ہم نہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نہ کریں گے۔ عتیقہ اوڈو صاحبہ، ایک طارق عظیم صاحب، یار میں ایک تھوڑا سا وضاحت کر دوں بی بی کو، میں 2 دفعہ 78 80 ہزار ووٹ لے کے آیا ہوں، میں کوئی سیمینار سے اٹھ کے آ کے ٹی وی پہ بھی بیٹھ کر ٹی وی پہ باتیں کرنے والا ہوں۔ اور میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک شخص اقبال جرم کر چکا ہے، ایک شخص اقبال جرم کر چکا ہے اپنی غلطیوں کا، یہ تو اس میں اضافہ ہو گیا، اب تو ثابت کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس مملکت خدا داد کی باغ دوڑ کیا ہم ان لوگوں کے ہاتھوں میں دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ عوام اتنی بیوقوف ابھی نہیں ہوئی۔ عوام اتنی بیوقوف نہیں، یہ پی ایم ایل جو لوگ آئے تھے مشرف صاحب کی پریس کانفرنس میں، وہ بھی یا تو پہلے سے مشرف صاحب، ایک بریکنگ نیوز بھی ہے، جی نرما اور میرا نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا۔ یہ ساری چیزیں قصہ پارینہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حکومت میں جو نہ حیثیت ہے نہ اہمیت ہے۔ لیکن میں یہ ینگ کا آج نیا ایک فارمولا میں نے دیکھا ہے اس اپنے آپ کے چینل پہ کہ 67 سالہ جو ہے وہ ینگ ہوتا ہے، تو اگر یہ ہے تو میری عمر تو 42 ایئرز ہے، 42 سال ہے، اور میرے قائد کی تو ماشاءاللہ اس سے بھی ینگ ہے، اور اللہ کا فضل ہے۔ ینگ سے مراد ہے کہ ینگ ووٹر کو، میری ینگ ووٹر کو وہی انرجیٹک آدمی جو ہے نا وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا۔ پورا جو ہے اس نے کیا اٹریکٹ کرنا ہے وہ مجھے نہیں پتا کہاں اٹریکٹ کرتا ہوگا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کو اٹریکشن کے لیے بہت سارے گلی محلوں میں نکلنا ہوتا ہے، دور دراز جانا ہوتا ہے، جان کی پرواہ کیے بغیر سیلاب والوں کے درمیان میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور پھر جلسے اور جلوس کرنے پڑتے ہیں۔ ایک شخص جس نے بہت سارے گھروں کو اجاڑا ہو، اس کی بہت ساری دشمنیاں ہوتی ہیں، بہت سارا انتقام ہوتا ہے، اور وہ جب میدان عمل میں آئے گا تو اس کا انجام لوگ خود انشاءاللہ تعالی اپنے انتقام سے لیں گے۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، ناظرین۔